سرچ کیا جائے گا. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک پاسپورٹ ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ کو اسٹرپ سرچ کیا جائے گا, یعنی ننگا کر کے آپ کو سرچ کیا جائے گا. دین آئی ڈسکورڈ کہ تمام کے تمام کمروں کے اندر تمام مرد حضرات کو اسٹرپ سرچ کیا جا رہا تھا, بلا تمیز عمر, بلا تمیز رنگت اور بلا تمیز مذہب, تمام لوگوں کو. اور یہ ہیومیلیشن کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کو سافٹ ٹارچر کہا جاتا ہے. بہرحال اس ذلت کی گھڑی سے ہم نبردآزماں ہونے کے بعد باہر نکلے تو امیگریشن والے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا. مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستانی اسرائیل کی سرزمین پر کیا کر رہا ہے, آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو اسرائیل کی سرزمین پر خود نہیں آیا. انہوں نے کہا آپ اسرائیل کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں تو انٹرنیشنل پانیوں میں تھا, آپ نے وہاں پہ سے ایک شپ اغوا کی, شپ اغوا کر کے اسرائیل کی سرزمین کے اندر آپ لے آئے, اسرائیل کی سرزمین کے اندر لا کر ہمیں زبردستی اپنی سرزمین پر بٹھایا, اور اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ انلیگلی انٹر کیوں ہوئے ہیں. اس پر وہ خاموش ہو گئے. ان کے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ مسلسل عبرانی میں کچھ بڑبڑا رہے تھے, اور ان کی بڑبڑاہٹ سے مجھے پتا چل رہا تھا شاید ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں, کیونکہ گالی سنانے کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے, جو ایکسپریشنز ہیں وہ بھی کافی تھے, اور ارد گرد تمام لوگ جو ہیں ہنس رہے تھے, اور ہر ٹیبل کے اوپر یہی حال ہو رہا تھا. لوگ آپ کو سراؤنڈ کرتے تھے, آپ کو گھورتے تھے اور آپ کو پش کرتے تھے. پھر ہم سے کہا گیا کہ آپ غازہ میں جا رہے تھے, غازہ میں جانا تو انلیگل ہے. ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا انلیگل ہے؟ آپ نے کہا گولڈ سٹون کی رپورٹ کا نہیں سنا. انہوں نے کندھے اچکا دیے, کون سی گولڈ سٹون کی رپورٹ؟ ہم نے کہا 2009 کے اندر آئی تھی. انہوں نے کہا تھا غازہ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی اے فری ایریا. انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک غازہ جو ہے وہ آکوپائڈ یا ہمارے کنٹرول میں. ہم نے کہا جی 2005 میں آپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ غازہ جو ہے وہ فری ہے. اس کے اوپر وہ مزید تل ملائے. بار انہوں نے کہا جی غازہ اور فلسطین کا تمام حصہ وہ اسرائیل کی ٹیریٹری ہے. اس کے بعد ناظرین ہمیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا, اس نے ہمارا چیک اپ کیا, اور ایک طویل انتظار کے بعد ہمیں ایک جگہ پر لا کر بٹھا دیا گیا. وہاں پر ہمیں حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب ایک امیگریشن کے آفیسر نے کہا کہ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں پاکستانی ہوں, ہمارے پاس پاسپورٹ پہ لکھا ہوا کہ ہم اسرائیل نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں. میں اس پہ بالکل یقین نہیں کر رہا تھا. تو جب اس نے بتایا کہ ہم پاکستانی چینلز اسرائیل کی سرزمین پر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, میرے لیے یہ ایک انتہائی حیرت کی خبر تھی. میرا نہیں خیال تھا کہ وہ خود کو اتنا انفارمڈ رکھنا چاہتے ہوں گے. بہرحال وہ مجھے کنفیوز کر رہا تھا کسی اور کے ساتھ, یا خام خواہ ایک کانورسیشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس قسم کی وہاں پر کنفیوژن کریٹ کی گئی تھی کہ لوگ سوچتے رہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ ہمیں چھوڑ دیں گے, یہ ہمیں رکھ دیں گے, یہ ہم سے نالاں ہیں, ہم پر ظلم کریں گے یا کیا کریں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحافی ہونے کا وہاں پر کوئی خاص فائدہ نہیں تھا. میرا خدشہ یہ تھا کہ بطور پاکستانی صحافی, ایک ایسا صحافی جو کچھ نسبتاً بہتر معلومات رکھتا ہے, میں ان کے لیے ایک معلومات کا خزانہ ثابت ہو سکتا ہوں ان کی نظر سے. اور اگر مجھے انہوں نے تیسری کیٹیگری کے اندر رکھا, 3 کیٹیگریز بنائی تھیں, ایک ڈیڈ, انجرڈ, اور تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جن کو پکڑ کر ان سے انٹروگیٹ کیا جاتا ہے, تو شاید میں یہاں پر 4-5 دن سے زیادہ رہوں. ہم وہاں پر 4-5 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہتے تھے. اٹس ناٹ اے ہیپی پلیس ٹو بی ان, اور ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر ہم 4-5 دن یہاں پر رہ گئے تو یہ جو تمام سٹوری ہے یہ کون بتائے گا. بہرحال قصہ مختصر, انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جی آپ کو ہم 5 دن جیل کے اندر رکھیں گے, اور اس کے بعد ہم آپ کو دیکھیں گے کہاں پر ہم نے آپ کو ڈیپورٹ کرنا ہے. یہ بات کرتے کرتے ناظرین رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے, اور یہ ہمارا تیسرا دن تھا جب ہم نے نیند نہیں کی تھی. 29 تاریخ کی رات کو ہم نے آخری مرتبہ نیند کی, 30 تاریخ کی شام کو 6 بجے ہم نے کھانا کھایا. اب یہ 1 تاریخ کی صبح ہو گئی ہے. 12 بجے سے لے کے ناظرین 6 بجے تک ہم تمام لوگ ایک کیٹیگری کے اندر جو انہوں نے رکھ دیا تھا, ہم باہر کھڑے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ ہمارے ساتھ اب آگے کیا ہونے والا ہے. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ چونکہ اسرائیل کی انٹیریئر منسٹری نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, تو ڈیپورٹیشن میں ہمیں ڈیپورٹیشن کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. پھر 6 بجے ہمیں کہا گیا کہ آپ بس میں سوار ہو جائیں. سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جب بس کے اندر بیٹھے تو وہ پرزن وین تھی, چاروں طرف سے بلاک تھی, اور جو ہی ہم اندر بیٹھے اور باہر سے دروازے بند کر دیے گئے,
اور ہم نے سے کسی ایک نے پوچھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو باہر سے کمانڈو دانت نکوستا ہوا بولا ہم آپ کو گھر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ گھر کیسا تھا ناظرین، یہ قصہ ہم آپ کو